الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، یہ باب ہے کہ جو شخص اس بات پر راضی ہوا کہ میرا رب اللہ ہے تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ تو آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے پچھلا درس نہیں سنا تو اس کو سن لیجئے تاکہ آپ کو یہ جو مسلم شریف کے تسلسل ہے یہ آپ کو حاصل ہو جائے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ مسلم شریف کے جو پلے لسٹ ہے ان کا وزٹ کریں، کیونکہ یہ جو دروس ہے یہ مسلم شریف جلد اول کے کتاب الایمان سے شروع ہیں، تو یہ ایک سلسلہ وار ترتیب ہے تاکہ آپ کو مکمل دروس اور مکمل جو ابواب ہے یہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدر اوردي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن ابراہیم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبمحمد رسولا، کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو شخص اللہ پر رب ہونے کی وجہ سے اور اسلام پر دین ہونے کی وجہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول ہونے کی وجہ سے راضی ہوا۔ تو اس باب میں صرف ایک ہی حدیث ہے، اس میں تسلیم و رضا پر حلاوت ایمان کا ذکر ہے۔ حدیث جبریل میں ایمان، اسلام، احسان، درجات ثلاثہ کا اکٹھا ذکر ہوا۔ اس کے بعد 8 باب تک نفس ایمان کے متعلق احادیث کا ذکر ہوا کہ موجب نجات ہیں، ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکلوا دے گا اور جنت میں داخل کروا دے گا۔ اب حلاوت ایمان کا ذکر ہے کہ واقعی نفس ایمان اس کائنات میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ہاں، اس میں ترقی، پختگی اور تسلیم اور رضا سے اس کی حلاوت واضح محسوس ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ بندہ نیت وطر کی کرتے ہیں اور نظارے جنت کے دیکھتے ہیں، عبادت میں مزہ آتا ہے اور گناہ سے نفرت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ سے کسی نے خیریت دریافت کی تو کہنے لگے کہ ساری کائنات جس کی مرضی پر چلے وہ کیوں خوش نہیں ہوگا؟ تو سامعین کو اس بات پر، اس جملے پر تعجب ہوا، تو انہوں نے وضاحت کی کہ ہم نے اپنی رضا کو اللہ کے تابع کر دیا، جس پر اللہ راضی اسی پر ہم راضی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ سب اللہ کی تقدیر کے مطابق چل رہا ہے، جس پر رضا کا ہم فکر چکے تو ہم خوش ہی ہوں گے۔ اچھا، تو یعنی کیا منع؟ کوئی یہ نہ کہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، اور یہ برمحل ہوا، بے موقع ہوا وغیرہ، یعنی سب اللہ نے کیا، جس طرح ہو، اچھا ہے یا برا ہے، بس اللہ نے کیا اور اس بات پر ہم راضی ہیں۔ تو یہی حدیث رضی اللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اگر واقعی اس میں بندہ غور کرے تو یہ ہمارے قبر کے جو منکر نکیر ہیں ان کے 3 سوال ہیں اور اس کے جوابات بھی ہیں۔ وہ بھی یہی آپ سے پوچھیں گے کہ مر ربو کا اور ما دینو کا اور ما تقول فی ھذا الرجل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، اور یاد کرنا یہ نہیں کہ صرف زبان سے یاد کر لیں، نہیں بلکہ اس کو اعمال اور اطاعت سے یاد کریں۔ اطاعت سے کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ اطاعت سے اس طرح یاد کیا جاتا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں فرمایا ہے، جو احکام دیے ہیں اس پر ہم عمل کریں۔ ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، روزے، زکوٰۃ،
حکم دیا ہے، گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، تو ہم اس پر عمل کریں۔ تو یہ ہے رضی اللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیًا۔ تو ہم پھر یہاں پر دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، قبر میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اسی کے اندر، اس حدیث کے اندر تینوں چیزیں ہیں۔ منزل جو ہے وہ راستہ ہے، رہبر، منزل، راستہ اور رہبر، یہ تینوں کا اس حدیث میں ذکر ہے۔ اللہ رب العزت کو پا لینا یہ منزل ہے اور یہ سب کا مقصود ہے، اور دین اس کا راستہ ہے۔ دین ہی کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور نبی علیہ السلام اس منزل مقصود کا رہبر ہے۔ وہاں پہنچانے والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہر ایک کو یہ معمول بنانا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رضینا باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت صحابہ کرام کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ اللہ نے رضا کو ان سے جوڑ دیا، اور ہم تو طلب رضا میں لگے، ہم تو رضا تلاش کر رہے، اور اللہ رب العزت نے اب رضا کو ان سے جوڑ دیا۔ اور قرآن پاک میں ان کے متعلق فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو انہوں نے اس کا اعزاز پا لیا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو رضا چاہے گا اس کو رضا ملے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ اس میں لب لباب ہے، حلاوت ایمان کا ذکر ہے، اور قبر میں جو 3 سوال ہیں ان کے جوابات کا بھی ذکر ہے، اور یہی سوالات آپ سے پوچھیں گے اور یہی جوابات بھی آپ نے دینے ہوں گے اگر ایمان والا ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ یعنی رضی اللہ ربًا، اللہ کو اللہ پر رب ہونے کی وجہ سے ہم راضی ہو جائے، اور دین پر، اسلام پر دین ہونے کی وجہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول ہونے کی وجہ سے، اور صرف رسول نہیں خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے ہم نبی علیہ السلام پر راضی ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا قیامت تک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، اور جو ایک ٹکڑا ہے کہ لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو یہ اس پہ راضی ہونے کا مطلب ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم زبان پہ رٹا لگائے کہ بس ہم اللہ پر راضی ہے، اسلام پر راضی ہے، نہیں، صرف زبان پہ بھی اقرار بھی ضروری ہے، لیکن تصدیق بھی ضروری ہے۔ تو اعمال ہی کی وجہ سے ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت کے ربوبیت کے وہ ثبوت دے، اور اسلام کے دین ہونے کی وجہ سے کہ یعنی ہم اسلام کے مطابق اعمال کریں، اسلام کے مطابق جو احکامات اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے مطابق ہم عمل کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں، اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے گا، اور ہمیں اللہ سے سوال بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اس دنیا میں گناہوں کی نفرت سے محفوظ فرما، اور نیک اعمال کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اگلا درس جو ہے وہ باب شعب ایمان ہے، ایمان کے شعبے کے بارے میں کہ ایمان کے کتنے شعبے ہیں، آیا ایمان کے 1-2 شعبے ہیں یا زیادہ ہے؟ تو اس کے متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں یہ پڑھیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے پچھلا درس نہیں پڑھا، نہیں سنا، تو اس کو سن لیجئے تاکہ آپ کو مکمل دروس ترتیب وار حاصل ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔